آسمان سے آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو میرے نبی محمد علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. صحابہ کرام آ گئے اللہ کے رسول اور کہا کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, اللہ نے درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. اے محبوب یہ بتائیے کہ جب ہم آپ پر درود پڑھنا چاہیں تو کس طریقے پر, کس انداز پر آپ پر درود پڑھا کریں. بخاری میں یہ روایت موجود ہے, بڑی معروف روایت. نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا, کیا بتایا, کیا سمجھایا؟ نبی علیہ السلام کے بتانے سے قبل اس بات پر میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. صحابہ اکرام بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں. سارے نبیوں میں اگر رب العزت نے کسی نبی کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا ہے. اور نبیوں کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو مقام ملا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا. صحابہ نے اپنی مرضی نہیں, بڑے ذہین لوگ تھے, بڑے فطین لوگ تھے. ایک سے ایک پڑھ کر صحابہ اکرام کے اندر فقاہت رکھنے والا صحابی موجود تھا. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ اللہ اکبر کائنات کے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کرتے تھے. اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی نے درود کے الفاظ اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے, اپنی فقاہت اور اپنی بلاغت سے جملے ادا نہیں کیے بلکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے اور کہتے گئے اللہ کے نبی آسمانوں سے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم ملا ہے. اے ہمارے پیارے نبی ہم سلام پڑھتے گئے, سلام کرتے گئے, لیکن اے اللہ کے پیارے نبی ہمیں یہ بتا دیجئے اگر ہم درود پڑھنا چاہیں کیسے درود پڑھے, کیسے درود کے جملے ادا کرے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اگر تم درود پڑھنا چاہتے ہو تو یہ کہا کرو, یہ پڑھا کرو, یہ الفاظ ادا کیا کرو, یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرو. اللہ کے نبی کون سے جملے گئے؟ کائنات کے امام فرماتے گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.